ویلکم بیک جی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بہت ساری بیماریوں کی جو ایک وجہ اکثر بتائی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی سٹریس ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر بیماریاں ہیں. اگر آپ اپنی سٹریس کو کنٹرول میں رکھیں گے, اگر اپنے آپ دماغ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھیں گے, سٹریس سے بچ کے رہیں گے, انزائٹی سے بچ کے رہیں گے, تو بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ کر رہیں گے. ڈاکٹر عرفان صاحب سے ذرا اسی کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں کہ ایکچولی مسئلہ اتنا بڑا ہوتا نہیں جتنا ہم پینک بھی اکثر کریٹ کر لیتے ہیں. نہیں بالکل, سٹریس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ہر ڈیزیز کو آپ لے لیں, اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئی تھنک کہ ایز این نیشن ہم لوگ فیسیلیٹیٹر نہیں, ہم ایک دوسرے کو ریلیکس نہیں کرتے. مجھے نہیں اس بات کی سمجھ لگتی. کسی پروفیشن میں بھی لے لیں, کوئی مسئلہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس سے بڑا اس کو مسئلہ سنا دیتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا پھر بھی میں ایسا تھا, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اور ایک ایکٹیویٹی اگر آپ کر لیں جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں, کوشش کریں کہ 30 منٹس اپنے آپ کو دے دیں فزیکل ایکٹیویٹی کو, تو یہ سٹریس آپ کا اسی میں نکل جائے گا. ہم لوگ سارے کام کر سکتے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ہم لوگ اپنا ٹائم یہ موویز فلم دیکھ کے ضائع کر سکتے ہیں, لیکن 30 منٹس اپنی باڈی کو نہیں دے سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ نا رویے کی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے نیشن, آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اگریسو ہیں یا تھوڑے سے منہ پھٹ ہو جاتے ہیں یا بہت ہی خراب طریقے سے بات کر دیتے ہیں. میرے کزن نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا, وہ یہاں پر نہیں ہوتے, تو جب انہوں نے ای میل کی اور وہاں سے ان کو ریجیکشن کی ای میل کا رپلائی آیا, تو اتنی لمبی ای میل آئی جس میں بتایا گیا اس شخص کو کہ تم بہت کوالیفائڈ ہو, تم بہت زبردست تمہاری ڈگریز ہے اور تمہیں اس جاب کے لیے نہیں اپلائی کر. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ ریجیکشن آ گئی, لیکن جو رپلائی اور جس طریقے سے ریجیکشن کی گئی وہ اتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ شاید کسی کا دل نہ ٹوٹے. اس کے لیے موٹیویشن بن گیا. اب بچوں کی ایک, میں چھوٹی سی, میری بیٹی ہے تو اب بڑے وہ بچوں کی, کیونکہ میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. ایک بڑے مزے کے کارٹونز ہیں جو میری بیٹی دیکھتی ہے, تو اس میں ایک بچی کی مسٹیک دکھاتے ہیں کہ وہ غلط فراک پہن رہی ہے یا وہ غلط چیزیں کر رہی, تو اس کا باپ اتنا پولائٹ ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں 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 نہیں, لیکن وہ کہہ رہا کہ ہاں دس از ویری نائس, دس از ویری گڈ, بٹ دس از ناٹ سوٹیبل فار دا ایونٹ. مطلب کہ یہ طریقہ ہے, یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے ہاں ہم اگریسو ہو جاتے ہیں, بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر اپنا جو ہمارا روڈ بیہیویئر ہے, انزائٹی, سٹریس, ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مارجن نہیں دے رہے کسی بھی. میں جو سمجھتا ہوں شاید میں نے 2-3 چیزوں کا فیئر دیکھا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس واقعی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. ایک ہمیں شہرت کا, ایک پیسوں کا بہت زیادہ شوق ہے. پیسوں کا تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہمیں ایک چیز, میں اس نتیجے پہنچا ہوں اب تک کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہم کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں تو ہماری پہلی ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ فیکٹر ہیں جو اس کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا بیہیویئر ہے, رادر دین کہ اگر ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, تو اس کا ہم پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یار اس کے یہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے, میں اس کو فالو کر لوں تو میرے لیے بہتر ہوں گے. لیکن یہ ایک بیہیویئر ہے ہماری سوسائٹی کا. اگر کوئی پیسہ خرچتا ہے تو وہ بہت فضول خرچی کرتا ہے, اگر کوئی نہیں خرچتا ہے تو اس کو ہم, مطلب کہ ہم خوش نہیں ہونا نا, ہماری اپنے آکوپیشن میں ہم دیکھ لیں نا, ہم کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھیں تو وہاں پہ بات جو ہے وہ خرابی سے شروع ہو رہی ہے, اور لیگ پولنگ کتنی زیادہ ہے. یہ چیزوں کو اب ہمیں نا ختم کر دینا چاہیے. اپریسیشن نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ہم یہ کووڈ سے میں جو پازیٹیو ایکسپیکٹ کرتا ہوں, جب لوگوں نے اکٹھے بیٹھنا شروع کیا, لوگوں کی جو ڈیزیزز تھیں وہ بہت حد تک کم ہوئی. میں نے کارڈیالوجی میں پتہ کیا, پی آئی سی میں اسپیسیفکلی, ہم دیکھیں کووڈ کا جو فیکٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن اسکیمیا یا کارڈک ایونٹ تو اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے پہلے ہو رہے تھے. تو انٹرسٹنگلی کارڈک ایونٹ یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی بہت حد تک کم ہو گئے. کیا ہمارا صرف سوشل جو سرکل تھا وہ دوبارہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, جن کو ہم نے چھوڑ دیا, اور ہم سوشل ایکٹیویٹی جس کو اب سوشل میڈیا کہتے ہیں اس میں بیٹھنا شروع کر دیا. اس وجہ سے ہم اتنے آئسولیٹ ہو گئے. آئی آلویز سیز کہ یہ جو سوشل میڈیا ہمیں سوشلی کٹ آف کر دیتا ہے, تو ہمارا آپس میں بیٹھنا, ہمارا گھر کے کھانے نے ہمیں تھوڑا ہیلدی کر دیا. اگر آپ دیکھیں اوورآل ڈیتھ, کووڈ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تو ڈیورنگ کووڈ ٹائم پہ ہمیں استھما کا فلیئر نہیں مل رہا تھا. ہم سوچ رہے تھے یار وہ دما کہاں گیا, وہ سی او پی ڈی کہاں گیا,
تو کیا ایسے فیکٹر تھے؟ ڈیفینیٹیولی یہ اکٹھے بیٹھنا، ایک دوسرے کو پازیٹیو کرنا، اور گھر کی ڈائٹ نے ہم پہ اچھا رزلٹ رکھا جو ہمیں نظر آتا ہے. اصل میں نا اس میں ایک بڑی اچھی باتیں کی ہیں عرفان صاحب نے، اور یہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسرا اینگل ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جو آپ اگزامپل دے رہی تھیں جی کہ وہ باہر سے اس طرح لیٹر آیا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا جو گرومنگ یا ان کا جو وے ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے، لیکن پاکستان کی جو انوائرمنٹل ڈاکٹر صاحب جب تک ہم اونچا بول کے بات ہی کرتے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہماری ہیں، دیکھیں اس وقت یہاں پہ کسی کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس وقت کام کرنے والے کو اپنے بزنس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، ہم میں ہر بندہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. ہمارے اوپر ایک اپنے ملک میں رہتے ہوئے نا، وہ کسی بھی مثلا ایون ہم ڈاکٹر کمیونٹی بیٹھے ہیں یا آپ نان میڈیکل کمیونٹی بھی لے لیں، ہر ایک کے اوپر ایک عجیب قسم کا سٹریس سائیکولوجیکلی وہ لے کے چل رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہمارے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر انزائٹی کا ایلیمنٹ، ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں سن پاؤں گا، مجھے ریجیکشن آپ کی طرف سے آئے گی، بھلے آپ سافٹ میں کہنے بٹ میں اس کا ریئیکشن دوں، لاؤڈ ہوگا. یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس سے ہم مختلف ہے. وہاں پہ دیکھیں نا، وہاں پہ ایک بندہ ہے صبح سے شام تک کام کرتا ہے. اب عرفان صاحب کو میں نے دیکھا ہے، یہ بندہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے عاطف صاحب کام کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے جب گھر میں جاتے ہیں تو ایون دین اپنی اس ریالٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم انکم پوائنٹ آف ویو سے باقی ساری چیزوں سے اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، رادر ہم نے اپنی اتنا اوور ورک کر لیا ہوتا ہے. یہ ساری چیز ہمارے مینٹل لیول پہ اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ، یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. اب میں گھر جاتا ہوں، ڈاکٹر کمیونٹی گھر جاتی تو ہماری فیملی ہمیں سنتی ہیں. لیبرر بیچارہ جو سارا دن سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا ہے، وہ جب گھر میں شام کو جا کے اس کو وہ چیز اس کے مطابق بچوں کے یا فیملی کو رن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا. یہاں سے رویے چینج ہو جاتے ہیں. کریکٹ. ہم ایک طرف بات تو یہ کر رہے ہیں کہ میڈیسن کی وہ باتیں ہو گئیں، لیکن اب یہ دوسرا اینگل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز جو ویسٹرن ورلڈ کو ملتی ہیں کہ ایک بندے کو دوائی مفت ملنی ہے، ہمارے بندے کو ٹیسٹ ملنا ہے، تو ہماری یہ میں اس پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارے نہیں افورڈ کر پاتے. تو ہمارے ہاں کچھ مسائل اس طرح کے ہیں، بدقسمتی سے پچھلے 10 سال یا 15 سال کا اگر آپ ایرا دیکھ لیں تو ہم ڈے بائی ڈے ہم ایک فرسٹریشن کا شکار معاشرہ ہو چکے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. دوسری بھی جو دیگر بیماریاں ہیں یا جو میں کہوں گی جو ذہنی مسائل ہیں، اگر آپ دیکھیں ہمارے آس پاس تو اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عائشہ سے میں اس سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ چینی میٹھی موت، اس کے باوجود ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں جنک فوڈ. او مائی گاڈ، بچوں کی اگر بات کریں تو گھر میں کھانا تو اب وہ ایک بحث خواب ہی رہ گیا ہے. مائیں بڑے شوق سے اور ایک بڑا سٹیٹس بلدی ہے کہ بچوں کو ٹھیک ہے باہر جائیں، ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بچے پیزا ہی کھا رہے ہیں، برگرز پر ہی ہیں، گھر کی سبزی دال نہیں کھاتے، اور پلس شوگر. اچھا نبیہا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا شاورما ملتا ہوتا تھا مہینے میں ایک دفعہ، اور اس کی اتنی خوشی ہوتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جو برگرز بھی تھے وہ بھی فریش بنز میں بنے ہوتے تھے اور مہنگے ملتے تھے. مطلب اس زمانے میں آج سے کوئی 15 سال پہلے 85 روپیز کا شاورما ملتا ہوتا تھا، اور وہ مہینے میں ایک دفعہ آدھا آدھا کر کے دو بہن بھائیوں نے کھانا ہوتا تھا. 30 روپے کا شاورما اتنی مہنگائی کے بعد آپ کو ملتا ہے جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، ہر کوئی. اب جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا، جس کلاس سے بھی مرضی آئیں، ایلیٹ کلاس سے لے کے لوور مڈل کلاس تک، جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ شاورما نہیں چھوڑ سکتے. جو باہر 30 روپے کا برگر، 35 روپے کا شاورما، یہ چیزیں وہ نہیں اب چھوڑ سکتے. تو ہمارا لائف سٹائل ایسا ہوتا جا رہا ہے، ہم نے شاید اپنے کمفرٹ کو ایسوسیٹ کر لیا ود فوڈ.
کمفرٹ کو ایسوسیٹ فوڈ کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تھکے ہارے آتے ہیں نا, ہمارا بس کہیں نہیں چلتا, فائنینسز پہ کہیں نہیں چلتا, وہ 30 روپے کی چیز ہم منگا کے فیملی کے ساتھ کھا کے ہم اس پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو ہم باہر پارک میں جاتے تھے, چلو اچھے نمبر آئے ہیں, چلو باہر پارک میں ایک دن فلاں پارک میں جائیں گے, پورا دن گزار کے آئیں گے, ساتھ کھانا لے جائیں گے, وہ پکنک ٹائپ ہوتا تھا. یہ ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی اچھا ہو گیا, چلو کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے فوڈ کے ساتھ. اچھا, میں ابھی دیکھتی ہوں, مجھے بڑا ویسے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو 15 16 18 سال کی جو بچیاں ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں, اور اسی طرح بچے کم لیکن جو بچیاں ہیں ان کی اگر اوبیسٹی آپ دیکھ لیں یا جو موٹاپا دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, بالکل کوئی ایج نہیں ہے, غلط آپ چیزیں کھا رہے ہیں, اور کتنے مسائل آپ کو بعد میں ہارمونز کے, شادی کے بعد دیگر چیزیں, اور نہیں سمجھ آ رہی ہے بچیوں کو اور ان کی فیملی کو کہ یہ کتنا ظلم ہم کر رہے ہیں ایکچولی ان کے ساتھ. اچھا, اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچی کو مائیں کہتی رہیں گی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مائیں کہتی رہیں گی تم بہت موٹی ہو رہی ہے, باہر کا کھانا اس کے سامنے خود بیٹھ کے کھائیں گی. اب بچی ہے وہ کیسے روک سکتی ہے؟ اگر پوری فیملی کو آپ کھلا رہے ہو, یا تو یہ بالکل اپنا ٹرینڈ ختم کرو, اپنا پورا کریں آپ پورے گھر کا لائف اسٹائل, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بچی کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے کہ وہ ڈائٹ پلان فالو کرے میرا, لیکن جو باقی پورا گھر ہے وہ اس کے سامنے بیٹھ کے طرح طرح کے لوازمات کھائے, مٹھائیاں بھی آئیں, چاکلیٹس بھی آئیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. بچیاں اچھا عائشہ, یہاں پہ میں نے باتیں کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ 3 4 سے 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمیں تب وہاں پہ ریلائز ہوتا ہے کہ اوہو ہمارا بچہ تو نٹس نہیں کھاتا, اوہو ہمارا بچہ تو پھل نہیں کھاتا, ارے میں نے تو اس کو ہر چیز لگانے کی کوشش کی ہے, یہ نہیں کھاتا پھل بھائی, اس کو نہیں پسند ہے. کیونکہ اس کو اس لیے نہیں پسند کیونکہ کبھی آپ نے بچے کے سامنے خود بیٹھ کے تو آپ نے خود نہیں کھایا. بالکل آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے آپ کا بچہ وہ کھائے گا اور اس کو دودھ پسند ہوگا, اس کو نٹس پسند ہوں گے, اس کو پھل پسند ہوگا, وہ تو وہی جنک کھا رہا ہے جو آپ کھا رہے ہیں, آپ وہی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے یہ ظلم بہت کم عمر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ شروع کر دیا. دیکھیں یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو جب ویننگ سٹارٹ کراتے ہیں نا, ہم جب بچے کو سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں, ہم فروٹ پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اتنا فروٹ اس کو کھلاتے ہیں, سبزیوں کی تو اس کو عادت ہی نہیں ڈالتے. اب جب وہ آتے ہیں لیٹر آن تو وہ سلاد ایک اور بڑے مزے کی بات اکثر کہا جاتی ہے جب بچہ سالڈ پر آ رہا ہوتا ہے, میں نے خود بھی سنا کہ یار اس کو بیف کھلاؤ, اس کو مٹن, اس کو گوشت کھلاؤ, بڑا اچھا ہوتا ہے اس عمر کے لیے. اچھا, مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ 7 ماہ کے بچے کو بھی سالڈ پہ آپ نے آہستہ آہستہ شفٹ کرنا ہے اور سیدھا بیف سے اس کا آغاز کریں گے. کانسیپٹ ہے نا, کانسیپٹ ہے وہی, ہم نے عجیب سی نا چیزیں ادھر ادھر سے پکڑی ہیں جس کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال جب ہم بچے کو عادت ہی فروٹ کی, میٹھے کی, فرکٹوز ہے نا فروٹ کے اندر, میٹھے کی عادت ڈالیں گے اور بعد میں کہیں گے یہ سبزیاں نہیں کھاتا, سلاد تو یہ کھاتا ہی نہیں ہے, فلاں چیز. اور ایک اور چیز نبیہہ, اتنا گندا یہ ٹرینڈ آ گیا ہے, ہمارے بچہ تو بوتل کے علاوہ کچھ پیتا ہی نہیں ہے. پانی کی تو اس کو اتنا ہم خوش ہوتے ہیں, اتنا ہم دیر بچا سکتے ہیں نا اپنے بچے کو, اتنا بچا کرتے ہیں اس چیز پہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر وہ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنی پوسٹ شیئر ہوتی ہیں, بچے کو پانی دو بچہ نہیں لے گا, کھانے کی چیز دو بچہ نہیں لے گا, بوتل لا کے رکھو بچہ خوش ہو گیا, رونا بھی چھوڑ دیا اس نے. اب وہ ویڈیو وہ دیکھ کے تو باقی بچے بھی سیکھتے ہیں, بچوں کے پاس بھی آج کل یوٹیوب ہر بچے کے پاس چلتی ہے, خود بخود یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. سو بہرحال ہم بچے کو شروع سے ہی عادت ایک تو غلط ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو سبزیوں کی, دودھ کی, ان چیزوں کی عادت ہی نہیں ڈالتے, ساری عادت ہی فروٹ کی ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ہم جنک لے آتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے نا وہ بچوں کو پیرنٹس سے زیادہ پتا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک جی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بہت ساری بیماریوں کی جو ایک وجہ اکثر بتائی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی سٹریس ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر بیماریاں ہیں. اگر آپ اپنی سٹریس کو کنٹرول میں رکھیں گے, اگر اپنے آپ دماغ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھیں گے, سٹریس سے بچ کے رہیں گے, انزائٹی سے بچ کے رہیں گے, تو بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ کر رہیں گے. ڈاکٹر عرفان صاحب سے ذرا اسی کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں کہ ایکچولی مسئلہ اتنا بڑا ہوتا نہیں جتنا ہم پینک بھی اکثر کریٹ کر لیتے ہیں. نہیں بالکل, سٹریس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ہر ڈیزیز کو آپ لے لیں, اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئی تھنک کہ ایز این نیشن ہم لوگ فیسیلیٹیٹر نہیں, ہم ایک دوسرے کو ریلیکس نہیں کرتے. مجھے نہیں اس بات کی سمجھ لگتی. کسی پروفیشن میں بھی لے لیں, کوئی مسئلہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس سے بڑا اس کو مسئلہ سنا دیتے ہیں کہ جی
میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا پھر بھی میں ایسا تھا, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اور ایک ایکٹیویٹی اگر آپ کر لیں جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں, کوشش کریں کہ 30 منٹس اپنے آپ کو دے دیں فزیکل ایکٹیویٹی کو, تو یہ سٹریس آپ کا اسی میں نکل جائے گا. ہم لوگ سارے کام کر سکتے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ہم لوگ اپنا ٹائم یہ موویز فلم دیکھ کے ضائع کر سکتے ہیں, لیکن 30 منٹس اپنی باڈی کو نہیں دے سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ نا رویے کی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے نیشن, آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اگریسو ہیں یا تھوڑے سے منہ پھٹ ہو جاتے ہیں یا بہت ہی خراب طریقے سے بات کر دیتے ہیں. میرے کزن نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا, وہ یہاں پر نہیں ہوتے, تو جب انہوں نے ای میل کی اور وہاں سے ان کو ریجیکشن کی ای میل کا رپلائی آیا, تو اتنی لمبی ای میل آئی جس میں بتایا گیا اس شخص کو کہ تم بہت کوالیفائڈ ہو, تم بہت زبردست تمہاری ڈگریز ہے اور تمہیں اس جاب کے لیے نہیں اپلائی کر. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ ریجیکشن آ گئی, لیکن جو رپلائی اور جس طریقے سے ریجیکشن کی گئی وہ اتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ شاید کسی کا دل نہ ٹوٹے, اس کے لیے موٹیویشن بن گئی. اب بچوں کی ایک, میں چھوٹی سی, میری بیٹی ہے تو اب بڑے وہ بچوں کی, کیونکہ میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. ایک بڑے مزے کے کارٹونز ہیں جو میری بیٹی دیکھتی ہے, تو اس میں ایک بچے کی مسٹیک دکھاتے ہیں کہ وہ غلط فراک پہن رہی ہے یا وہ غلط چیزیں کری, تو اس کا باپ اتنا پولائٹ ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں 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 نہیں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں دس از ویری نائس, دس از ویری گڈ, بٹ دس از ناٹ سوٹیبل فار دا ایونٹ. مطلب کہ یہ طریقہ ہے, یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے ہاں ہم اگریسو ہو جاتے ہیں, بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر اپنا جو ہمارا روڈ بیہیویئر ہے, انزائٹی, اسٹریس, ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مارجن نہیں دے رہے کسی بھی. میں جو سمجھتا ہوں شاید میں نے 2-3 چیزوں کا فیئر دیکھا, انفارچونیٹلی ہمارے پاس واقعی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. ایک ہمیں شہرت کا, ایک پیسوں کا بہت زیادہ شوق ہے, پیسوں کا تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہمیں چیز, میں اس نتیجے پہنچا ہوں اب تک کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہم کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں تو ہماری پہلی ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ فیکٹر ہیں جو اس کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا بیہیویئر ہے, رادر دین کہ اگر ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, تو اس کا ہم پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یار اس کے یہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے, میں اس کو فالو کر لوں تو میرے لیے بہتر ہوں گے. لیکن یہ ایک بیہیویئر ہماری سوسائٹی کا. اگر کوئی پیسہ خرچتا ہے تو وہ بہت فضول خرچی کرتا ہے, اگر کوئی نہیں خرچتا ہے تو اس کو ہم, مطلب کہ ہم خوش نہیں ہونا, ہماری اپنے آکوپیشن میں ہم دیکھ لیں نا, ہم کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بات جو ہے وہ خرابی سے شروع ہو رہی ہے. لیگ پولنگ کتنی زیادہ ہے, یہ چیزوں کو اب ہمیں نا ختم کر دینا چاہیے. اپریسیشن نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ہم یہ کووڈ سے میں جو پازیٹیو ایکسٹریکٹ کرتا ہوں, جب لوگوں نے اکٹھے بیٹھنا شروع کیا, لوگوں کی جو ڈیزیزز تھیں وہ بہت حد تک کم ہوئی. میں نے کارڈیالوجی میں پتہ کیا, پی آئی سی میں اسپیسیفکلی, ہم دیکھیں کووڈ کا جو فیکٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن اسکیمیا یا کارڈک ایونٹ تو اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے پہلے ہو رہے تھے. تو انٹرسٹنگلی کارڈک ایونٹ یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی بہت حد تک کم ہو گئے. کیا ہمارا صرف سوشل جو سرکل تھا وہ دوبارہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, جن کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم سوشل ایکٹیویٹی, جس کو اب سوشل میڈیا کہتے ہیں, اس میں بیٹھنا شروع کر دیا. اس وجہ سے ہم اتنے آئسولیٹ ہو گئے. آئی آلویز سیز کہ یہ جو سوشل میڈیا ہمیں سوشلی کٹ آف کر دیتا ہے, تو ہمارا آپس میں بیٹھنا, ہمارا گھر کے کھانے نے ہمیں تھوڑا ہیلدی کر دیا. اگر آپ دیکھیں اوور آل ڈیتھ, کووڈ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تو ڈیورنگ کووڈ ٹائم پہ ہمیں استھما کا فلیئر نہیں مل رہا تھا. ہم سوچ رہے تھے یار وہ دما کہاں گیا, وہ سی او پی ڈی کہاں گیا. تو کیا ایسے فیکٹر تھے؟ ڈیفینیٹیولی یہ اکٹھے بیٹھنا, ایک دوسرے کو پازیٹیو کرنا, اور گھر کی ڈائٹ نے ہم پہ اچھا رزلٹ رکھا جو ہمیں نظر آتا ہے. اصل میں نا اس میں ایک بڑی اچھی باتیں کی ہیں عرفان صاحب نے, اور یہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا اینگل ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے, جو آپ اگزامپل دے رہی تھیں جی کہ وہ باہر سے اس طرح لیٹر آیا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا جو گرومنگ یا ان کا جو وے ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے, لیکن پاکستان کی جو انوائرمنٹل ڈاکٹر صاحب جب تک ہم اونچا بول کے بات نہیں کرتے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہماری ہیں, دیکھیں اس وقت یہاں پہ کسی کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس وقت کام کرنے والے کو اپنے بزنس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. ہم میں ہر بندہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. ہمارے اوپر ایک اپنے ملک میں رہتے ہوئے نا, وہ کسی بھی, مثلا ایون ہم ڈاکٹر کمیونٹی بیٹھے ہیں یا آپ نان میڈیکل کمیونٹی بھی لے لیں, ہر ایک کے اوپر ایک عجیب قسم کا سٹریس سائیکولوجیکلی وہ لے کے چل رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟
اس سے ہمارے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر انزائٹی کا ایلیمنٹ, ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں سن پاؤں گا, مجھے ریجیکشن آپ کی طرف سے ہے کہ بھلے آپ سافٹ میں کہہ رہے ہیں بٹ میں اس کا ریئیکشن دوں, لاؤڈ ہوگا. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس سے ہم مختلف ہے. وہاں پہ دیکھیں نا, وہاں پہ ایک بندہ ہے صبح سے شام تک کام کرتا ہے. اب عرفان صاحب کو میں نے دیکھا ہے, یہ بندہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس کو کوئی ہوش نہیں ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے عاطف صاحب کام کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے جب گھر میں جاتے ہیں تو ایون دین اپنی اس ریالٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم انکم پوائنٹ آف ویو سے باقی ساری چیزوں سے اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, رادر ہم نے اپنی اتنا اوور ورک کر لیا ہوتا ہے. یہ ساری چیز ہمارے مینٹل لیول پہ اوپر افیکٹ کرتی ہے, اور یہ ہر شخص کے ساتھ, یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. اب میں گھر جاتا ہوں, ڈاکٹر کمیونٹی گھر جاتی تو ہماری فیملی ہمیں سنتی ہیں. لیبرر بیچارہ جو سارا دن سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا ہے, وہ جب گھر میں شام کو جا کے اس کو وہ چیز اس کے مطابق بچوں کے یا فیملی کو رن کرنے کے لیے نہیں ہوتی, تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا. یہاں سے رویے چینج ہو جاتے ہیں. کریکٹ. ہم ایک طرف بات تو یہ کر رہے ہیں کہ میڈیسن کی وہ باتیں ہو گئیں, لیکن اب یہ دوسرا اینگل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹیز جو ویسٹرن ورلڈ کو ملتی ہیں کہ ایک بندے کو دوائی مفت ملنی ہے, ہمارے بندے کو ٹیسٹ ملنا ہے, تو ہماری یہ میں اس پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارے نہیں افورڈ کر پاتے. تو ہمارے ہاں کچھ مسائل اس طرح کے ہیں, بدقسمتی سے پچھلے 10 سال یا 15 سال کا اگر آپ ایرا دیکھ لیں تو ہم ڈے بائی ڈے ہم ایک فرسٹریشن کا شکار معاشرہ ہو چکے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. دوسری بھی جو دیگر بیماریاں ہیں یا جو میں کہوں گی جو ذہنی مسائل ہیں, اگر آپ دیکھیں ہمارے آس پاس تو اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عائشہ سے میں اس سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ چینی میٹھی موت, اس کے باوجود ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں جنک فوڈ. او مائی گاڈ, بچوں کی اگر بات کریں تو گھر میں کھانا تو اب وہ ایک بحث خواب ہی رہ گیا ہے. مائیں بڑے شوق سے اور ایک بڑا اسٹیٹس سمبل بھی ہے کہ بچوں کو ٹھیک ہے باہر جائیں, ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, لیکن بچے پیزا ہی کھا رہے ہیں, برگرز پر ہی ہیں, گھر کی سبزی دال نہیں کھاتے, اور پلس شوگر. اچھا نبیہا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا شاورما ملتا ہوتا تھا مہینے میں ایک دفعہ, اور اس کی اتنی خوشی ہوتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جو برگرز بھی تھے وہ بھی فریش بنز میں بنے ہوتے تھے اور مہنگے ملتے تھے. مطلب اس زمانے میں آج سے کوئی 15 سال پہلے 85 روپیز کا شاورما ملتا ہوتا تھا, اور وہ مہینے میں ایک دفعہ آدھا کر کے دو بہن بھائیوں نے کھانا ہوتا تھا. اب 30 روپے کا شاورما اتنی مہنگائی کے بعد آپ کو ملتا ہے جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, ہر کوئی. اب جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا, جس کلاس سے بھی مرضی ہیں, ایلیٹ کلاس سے لے کے لوور مڈل کلاس تک, جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ شاورما نہیں چھوڑ سکتے. جو باہر 30 روپے کا برگر, 35 روپے کا شاورما, یہ چیزیں وہ نہیں اب چھوڑ سکتے. تو ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہوتا جا رہا ہے, ہم نے شاید اپنے کمفرٹ کو ایسوسیٹ کر لیا ود فوڈ. کمفرٹ کو ایسوسیٹ فوڈ کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تھکے ہارے آتے ہیں نا, ہمارا بس کہیں نہیں چلتا, فائنینسز پہ کہیں نہیں چلتا. وہ 30 روپے کی چیز ہم منگا کے فیملی کے ساتھ کھا کے ہم اس پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو ہم باہر پارک میں جاتے تھے, چلو اچھے نمبر آئے ہیں, چلو باہر پارک میں ایک دن فلاں پارک میں جائیں گے, پورا دن گزار کے آئیں گے, ساتھ کھانا لے جائیں گے, وہ پکنک ٹائپ ہوتا تھا. یہ ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی اچھا ہو گیا, چلو کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے فوڈ کے ساتھ. اچھا, میں ابھی دیکھتی ہوں, مجھے بڑا ویسے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو 15 16 18 سال کی جو بچیاں ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں, اور اسی طرح بچے کم لیکن جو بچیاں ہیں ان کی اگر اوبیسٹی آپ دیکھ لیں یا جو موٹاپا دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, بالکل کوئی ایج نہیں ہے, غلط آپ چیزیں کھا رہے ہیں, اور کتنے مسائل آپ کو بعد میں ہارمونز کے, شادی کے بعد دیگر چیزیں, اور نہیں سمجھ آ رہی ہے بچیوں کو اور ان کی فیملی کو کہ یہ کتنا ظلم ہم کر رہے ہیں ایکچولی ان کے ساتھ. اچھا, اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچی کو مائیں کہتی رہیں گی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مائیں کہتی رہیں گی تم بہت موٹی ہو رہی ہے, باہر کا کھانا, اس کے سامنے خود بیٹھ کے کھائیں.
جائیں گی. اب بچی ہے وہ کیسے روک سکتی ہے؟ اگر پوری فیملی کو آپ کھلا رہے ہو یا تو یہ بالکل اپنا ٹرینڈ ختم کرو, اپنا پورا کریں آپ پورے گھر کا لائف اسٹائل, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بچی کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے کہ وہ ڈائٹ پلان فالو کرے میرا, لیکن جو باقی پورا گھر ہے وہ اس کے سامنے بیٹھ کے طرح طرح کے لوازمات کھائے, مٹھائیاں بھی آئیں, چاکلیٹس بھی آئیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. بچیاں اچھا عائشہ, یہاں پہ میں نے باتیں کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ 4 سے 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمیں تب وہاں پہ ریلائز ہوتا ہے کہ اوہو ہمارا بچہ تو نٹس نہیں کھاتا, اوہو ہمارا بچہ تو پھل نہیں کھاتا, ارے میں نے تو اس کو ہر چیز لگانے کی کوشش کی ہے, یہ نہیں کھاتا پھل بھائی, اس کو نہیں پسند ہے. کیونکہ اس کو اس لیے نہیں پسند کیونکہ کبھی آپ نے بچے کے سامنے خود بیٹھ کے تو آپ نے خود نہیں کھایا. پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے آپ کا بچہ وہ کھائے گا اور اس کو دودھ پسند ہوگا, اس کو نٹس پسند ہوں گے, اس کو پھل پسند ہوگا؟ وہ تو وہی جنک کھا رہا ہے جو آپ کھا رہے ہیں, آپ وہی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے یہ ظلم بہت کم عمر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ شروع کر دیا. دیکھیں یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو جب ویننگ سٹارٹ کراتے ہیں نا, ہم جب بچے کو سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں, ہم فروٹ پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اتنا فروٹ اس کو کھلاتے ہیں, سبزیوں کی تو اس کو عادت ہی نہیں ڈالتے. اب جب وہ آتے ہیں لیٹر آن تو وہ سلاد ایک اور بڑے مزے کی بات اکثر کہا جاتی ہے جب بچہ سالڈ پر آ رہا ہوتا ہے, میں نے خود بھی سنا کہ یار اس کو بیف کھلاؤ, اس کو مٹن, اس کو گوشت کھلاؤ, بڑا اچھا ہوتا ہے اس عمر کے لیے. اچھا مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ 7 ماہ کے بچے کو بھی سالڈ پہ آپ نے آہستہ آہستہ شفٹ کرنا ہے اور سیدھا بیف سے اس کا آغاز کریں گے. کانسیپٹ ہے نا, کانسیپٹ ہے وہی, ہم نے عجیب عجیب سی نا چیزیں ادھر ادھر سے پکڑی ہیں جس کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال جب ہم بچوں کو عادت ہی فروٹ کی, میٹھے کی, فرکٹوز ہے نا فروٹ کے اندر, میٹھے کی عادت ڈالیں گے اور بعد میں کہیں گے یہ سبزیاں نہیں کھاتا, سلاد تو یہ کھاتا ہی نہیں ہے, فلاں چیز. اور ایک اور چیز نبیہا, اتنا گندا یہ ٹرینڈ آ گیا ہے, ہمارے بچہ تو بوتل کے علاوہ کچھ پیتا ہی نہیں ہے, پانی کی تو اس کو اتنا ہم خوش ہوتے ہیں, اتنا ہم دیر بچا سکتے ہیں نا اپنے بچے کو, اتنا بچا کرتے ہیں اس چیز پہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر وہ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنی پوسٹ شیئر ہوتی ہیں, بچے کو پانی دو بچہ نہیں لے گا, کھانے کی چیز دو بچہ نہیں لے گا, بوتل لا کے رکھو بچہ خوش ہو گیا, رونا بھی چھوڑ دیا اس نے. اب وہ ویڈیو وہ دیکھ کے تو باقی بچے بھی سیکھتے ہیں, بچوں کے پاس بھی آج کل یوٹیوب ہر بچے کے پاس چلتی ہے, خود بخود یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. سو بہرحال ہم بچے کو شروع سے ہی عادت ایک تو غلط ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو سبزیوں کی, دودھ کی, ان چیزوں کی عادت ہی نہیں ڈالتے, ساری عادت ہی فروٹ کی ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ہم جنک لے آتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے نا وہ بچوں کو پیرنٹس سے زیادہ پتا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ہم نے پورے شو میں گفتگو کی کہ کون سی ایسی بری عادات ہے جو ہم اپناتے ہیں جو ہمیں لیڈ کرتی ہیں مختلف بیماریوں کے جانب. بہت ضروری ہے کہ ہم جانے سے پہلے ذکر کریں ان عادات کا جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے, جو کہ بہتر لائف سٹائل ہمارا ہونا چاہیے, جس سے ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے. تو ون بائی ون میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں ذرا گفتگو ہمارے مہمان اور ٹائم بھی کرنا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر عرفان سے ذرا آغاز کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے. اچھا, اس کا آغاز میں اس طرح کرتا ہوں کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. سب سے پہلے جو ایک چیز ہم نے چینج کر دی اپنی ساری سوسائٹی کی ہے تو ہماری نیند کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. اچھا میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے ایک اور بھی آپ کو پتا اسپیشلٹی ہے سلیپ میڈیسن, وہ میں نے کی. تو ابھی سلیپ کا بھی کنسیپٹ ہمارا نہیں تھا, بہت کام. جب میں نے وہ بکس پڑھنا شروع کی تو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں نا مدر آف آل ڈیزیز ڈائبٹیز ہے, کامن سینگ ہے, تو مدر آف موسٹ آف دا ڈیزیز از لیکنگ آف سلیپ. اور وہ سلیپ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 12 بجے سے پہلے سو رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ, اور اگر آپ مغرب کے وقت سو رہے ہیں, عشاء کے وقت سو رہے ہیں, اس کا امپیکٹ, اور اگر آپ ارلی اٹھ رہے ہیں اس کا ہارمونل امپیکٹ ہماری باڈی پہ بہت زیادہ ہے. مجھے بڑا انٹرسٹنگ تھا. سلیپ ہماری کتنی ہونی چاہیے, تو 6 سے 8 گھنٹے یہ کانسٹنٹ سلیپ ہے. وہ نہیں ہے کہ بیچ میں اٹھ کے ہم نے اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے یا ہم نے کوئی چٹ چیٹ بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے اگر اس سے زیادہ سو لیا, کیا اس کا بھی امپیکٹ ہے؟ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلیپ مور دین 9 آور, 9 گھنٹے سے زیادہ سلیپ جو ہے وہ ڈائبٹیز کنٹرول میں بھی ڈیفیکلٹی کر دیتی ہے اور وہ کارڈک ڈیزیز کا بھی باعث بنتی ہے. تو سلیپ جو ہے اس کی کوالٹی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سلیپ کی کوالٹی کیسے امپیئر ہوتی ہے؟ آپ سونے سے پہلے اگر ڈیجیٹل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں تو آپ کی کوالٹی امپیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ سونے سے پہلے ہیبٹ بنا لیتے ہیں چائے کی, کافی کی, کوالٹی امپیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ ہیوی لیتے ہیں اسپیشلی سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے, اس سے آپ کی سلیپ کی کوالٹی امپیئر ہو جاتی ہے. اور گڈ سلیپ اگر آپ کی ہوگی تو آپ کا ڈے کا آغاز ہی اچھا ہوگا. اگر میں آئیڈیل روٹین کی طرف جاتا ہوں, مشکل ہے ہمارے اسپیشلی ہیلتھ کے پروفیشن میں کہ میں صبح اٹھ کے واک کروں. I try to do it many times, always late, but کوشش کرنے کے ارلی مارننگ واک کریں.
آپ 7 दिन नहीं कर सकते, आप 5 दिन कर लें. आप जिम नहीं जा सकते, आप अपने घर के टेरेस पे वॉक कर लें, बट ट्राई टू मेक योर हैबिट. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीइंग मुस्लिम, हमें रिलीजियसली अल्लाह ताला ने हेल्प किया है बहुत सी ऐसी चीज़ों का जो हमें रिलैक्स कर देती. 5 वक्त की नमाज, वो टाइमली अगर पढ़ें, वो वजू वो प्रॉपरली अगर आप कर लें, आप उससे भी रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है. सो आपने दिन का आगाज़ अगर आपका वॉक से, आपने नमाज पढ़ी है और आपने ब्रेकफास्ट अच्छा किया है, तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो मर्जी स्ट्रेस आ जाए, आपका सारा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा. ठीक है. और यही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको आगे आपके स्ट्रेस को कम करती हैं. यानी कि जो टाइमिंग है या जो डिसिप्लिन है उसका आपकी लाइफ में होना कितना आपकी रूटीन को, आपकी सेहत को आपको बेहतर कर सकता है, ये डॉक्टर इरफान ने बताया. डॉक्टर आतिफ, मैं चाहूंगी आप भी अपने कमेंट्स में जाने से पहले डॉक्टर इरफान, डॉक्टर अली, डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू बड़ी अच्छी. मेरे ख्याल में यही है जो जितनी सादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऑब्वियसली एकदम से हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जितना सिंपल उसको कर सकते हैं. गैर ज़रूरी स्ट्रेस लेना, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती की शामिल की हुई हैं, जो कि कोविड के दौर में हमें पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने इतनी मजबूरी और ज़रूरी समझा हुआ था कि जो अब नहीं कर सके और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा हमारी ज़िंदगी में. तो इसलिए हमें जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस हमने अपने ऊपर डाले हुए हैं, हमारी डाइट जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर लें, अपनी पॉजिटिविटी लेके आएँ, दूसरों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें. ये ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव वाइब, शायद डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस आपको ना नज़र आ रहा हो शायद इसका, लेकिन किसी की मदद करके, किसी के लिए को जो अच्छा काम करके जो फीलिंग आपको सेटिस्फेक्शन की होती है, किसी को कोई गाइड करके जो आपको अच्छी को बात पता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो बीमारियों के बारे में दवाइयों वाली गाइडेंस नहीं होनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन वाली, लेकिन नींद पूरी हो, बैलेंस डाइट की जाए, पानी का मिकदार मुनासिब हो, स्ट्रेस को कम से कम करें, वर्जिश करें. ये सारी ऐसी चीजें जो सबको पता है, सबको पता है, ये ऐसी नई बात नहीं है और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. तो इनको फॉलो करें तो बहुत अच्छा हो जाए. जी, मेरा मैसेज कुछ इस तरह से है कि जितनी भी लाइफस्टाइल की बात हो गई है, अब आगे हम इस तरह चलते हैं कि एक है हमारी हेल्दी पॉपुलेशन और एक है हमारी कि जिनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी गुर्दे की बीमारी है. खुदारा सिर्फ एक काम आपने करना है, साल में एक दफा आपका एक यूरिन का टेस्ट, एक सीबीसी का टेस्ट जो ब्लड का टेस्ट होता है, आपका एक क्रेटिनिन का टेस्ट है जो गुर्दों के फंक्शन को बताता है, एक अल्ट्रासाउंड ले लें, और इसके साथ में अगर हेपेटाइटिस के भी, चूँकि वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसके भी टेस्ट शामिल कर लें. अच्छा, अगर ये आप गवर्नमेंट के इदारों से कराएंगे तो बहुत कम पैसों में और फ्री हो जाते हैं. सेहतमंद अपने आप को सेहतमंद ना सोचे, वो सोचे कि मैंने साल में ये टेस्ट ज़रूर कराने. जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो साल में एक दफ़ा इन चीज़ों का मुआयना करे. पहला काम तो हमने ये करना है. दूसरी बात जो हुई है यहाँ पे खाने के बारे में भी आशा बताएगी, लेकिन मैं उसको अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बताऊं कि आप जो नाश्ता है ना, जो ब्रेकफास्ट है, ये बादशाहों की तरह करें. ये हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. लंच जो है वो आपका वजीर की तरह होना चाहिए, थोड़ा सा उससे लाइट हो जाए. और जो आपका डिनर है वो फकीर की तरह होना चाहिए. डॉक्टर साहब, ये तो टोटली उल्टा. अब अगली बात मैं यही करने लगा था कि हमारा टोटल ही, हम फकीर से शुरू होते हैं और हम बादशाह की तरह सोते हैं. तो ये इसको आप एक ही देखें ना कि हमारे यूजुअली ब्रेकफास्ट के लिए हमारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज खाली होते हैं और डिनर पे हमें जगह नहीं मिलती, और हमारे घरों के टेबल भी डिनर पे ही सजते हैं. तो एक तो हमारी मोटापे का और हमारी जो बैड लाइफस्टाइल है उसका ये एक चक्कर है. इंपॉर्टेंट आखिरी बात ये है, आखिरी मैसेज ये है कि जो भी काम है ना, जो भी आपको हेल्थ का इशू है, पहले नंबर पर तो इसको प्रायोरिटी पर नंबर 1 ले आएं. आप लिस्ट बना के जाएं घर के कामों की, जो हेल्थ वाला है उसको नंबर 1 रखें, बाकियों को बाद में रखें. और डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ, हदायत के साथ जो भी काम करें. सेल्फ डिसीजन हेल्थ के बारे में, दवाइयों के बारे में नहीं होना. जबरदस्त. डॉक्टर आयशा नासिर, खाने के हवाले से प्लीज
سب سے پہلے تو کوئی میل سکپ نہ کریں. ڈاکٹر سکلین نے بہت ساری چیزیں ہماری کور کر دی. میل سکپ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سب سے غلط عادت ہے ہم ناشتہ سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں جیسے دودھ کا ایک گلاس لے لیں, کچھ بادام, کچھ اخروٹ اور ایک ابلا ہوا انڈا. اس کو کھاتے ہوئے کتنی کوئی دیر لگ جائے گی. ناشتہ ضرور کر کے جائیں. قوت مدافعت آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے, آپ کا پورا لائف اسٹائل وہیں سے خراب ہو جاتا ہے اگر آپ ناشتہ نہیں کر کے جاتے. اس کے بعد دوپہر کے کھانے میں ہم لوگ آئل ایک تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے روٹی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, چاول نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. روٹی چاول ذرا کم رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی نکال دیں, ذرا کم رکھیں. سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اینٹی آکسیڈنٹس ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں. سالن کا استعمال زیادہ کریں, سلاد کا استعمال زیادہ, روٹی چاول ذرا کم کر دیں. اور اگر آپ کا میٹھے کا بہت دل کرتا ہے تو فروٹ کا استعمال کریں, کھجوروں کا استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ نے گندے ڈیزرٹ بنا کے ان کا استعمال کرنا ہے. رات کا کھانا کبھی کبھی رات کا کھانا تھوڑا لائٹ کریں. لیکن سارا شو جو ہے وہ آپ کی ہوسٹ میں اچھے لگتے ہیں نا ان پہ. لیکن اس کا جواب اس طرح ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. اور رات کا کھانا جو ہے اس کو کوشش کریں روٹی چاول جتنے ہو سکے کم کھائیں, اور سونے سے 3 گھنٹے پہلے اپنا آخری میل لے لیں. ناشتے دوپہر کے کھانے کے درمیان میں ایک ہیلدی اسنیک ہونا چاہیے, جیسے فروٹ یا دودھ کا استعمال یا نٹ کا استعمال. دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان میں چنا چار یا کوئی بھی ہیلدی اسنیک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. نبیہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی گھٹنوں کے درد کے حوالے سے. دودھ پتی میجر فیکٹر ہے. ہم لوگ دودھ استعمال نہیں کرتے. دودھ پتی اتنی بیماریاں لے کر آ رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. پہلے تو ہم ڈالتے ہیں دودھ, اس کے بعد اس کو گاڑ کے 2 کپ کا 1 کپ بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں چینی بھی ڈال دیتے ہیں. ایک تو لیکٹوز اتنی زیادہ ہو گئی. جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ دودھ پتی کا استعمال ہرگز نہ کرے. میں نے خواتین کو دیکھا, میں انہیں کہوں گی نا 1 کپ دودھ, اس میں ہم تھوڑی سی کافی ڈالیں, اس میں ہم تھوڑی سی پتی, ایسے تو نہیں دیا جائے گا. کافی پتی کے بغیر تو دودھ پی نہیں سکتے. کیلشیم آپ نے سارا کا سارا ضائع کر دیا. ساری کھوکھلی کیلریز آپ لے کر بیٹھ کے, وزن بھی بڑھے گا, گھٹنوں کا درد بھی شروع ہوگا, بیماریاں بھی آئیں گی. سو دودھ پتی ایک ایسی چیز ہے, جنک فوڈ کی تو سب کو پتا ہے نا, دودھ پتی کا پتا کسی کو نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ دودھ پتی تو بڑی اچھی چیز ہے نا, کہ دودھ میں تھوڑی سی پتی ڈال. اور بچوں کو بھی گرمیوں میں سردیوں میں دیتے ہیں کہ یہ گرم ہوتی ہے. دودھ سے ریشہ ہوتا ہے, ڈاکٹر تھوڑی سی پتی ڈال کے پی لیں. ہاں, تو یہ یہاں ہم سارا کچھ غلط کریں. پتی کیلشیم کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور کیلشیم کی ابزارپشن کو روک دیتی ہے, تو آپ کھوکھلی کیلریز لے رہے ہیں. بہت زبردست گفتگو رہی, بہت ساری انفارمیشن ہمیں اس سے ملی. جی ناظرین کے لیے کہ ناظرین کی جو صحت ہے نا آپ کی, وہی صحت مند پاکستان. بالکل, بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا کہ آج کے اس خاص شو پہ اتنی زبردست انفارمیشن دی. لیکن یہ باتیں سن کے بس آج وقتی طور پہ کھانے کے ٹیبل پہ ڈسکس مت کیجیے گا, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو لائف سٹائل ہے یا جو ہیبٹس ہیں ان کو آپ اپنانے کی کم سے کم ایک ایفرٹ یا ایک کوشش تو ضرور کریں, کیونکہ کوئی بھی کام صرف آپ کو فرسٹ 7 ڈیز تک مشکل لگتا ہے, اس کے بعد آپ اس کی عادت ہو جاتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ہوگی ملاقات نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.